انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سب سے پہلے تو میں جماعت کے انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ صحابہ، ان کے فضائل و مسائل اور اسی طرح اہل بیت کے فضائل و مسائل کے اوپر یہ محفل منعقد کی، اور میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ مجھے اس میں گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ تو میرا جو آج کا ٹاپک ہے جو بھائی نے میرے لیے منتخب کیا ہے کہ وہ اہل بیت کون ہیں، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کیا ہے، اس میں کون سے افراد شامل ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کی طرف سے ذکر کرتا ہوں جو لوگ اپنے آپ کو محبت اہل بیت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمارا دین صرف محبت اہل بیت اور ان کے اقوال، ان کے احکامات کی روشنی پر مشتمل ہے، لیکن افسوس کہ وہ اپنے اس دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ انہوں نے تو اہل بیت کو ہی تقسیم کر دیا، انہوں نے تو اہل بیت کو ہی 4 افراد تک مشتمل رکھا۔ انہوں نے حسنین کی والدہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل بیت میں شمار کیا، اور اس سے بھی بڑی بات کہ انہوں نے حضرت علی کے اولاد میں سے صرف 2 بیٹوں حسنین کو ہی اہل بیت میں شامل کیا، اور پھر آگے چل کے تو انہوں نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو بھی نکال دیا اور صرف حضرت حسین کی اولاد کو رکھا۔ انہوں نے اہل بیت کو مکمل طور پر منقسم کر کے 12 اماموں تک محدود کر دیا، اور 12ویں امام جو کہ آنا ہی نہیں ہے یا جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے اس تک محدود کر دیا۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان خود، میرے نبی جو عظمت و بلندی والے ہیں، رفعت والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من قریش، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریش من کنانہ واصطفیٰ بنی ہاشم من قریش واصطفانی من بنی ہاشم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد اسماعیل میں سے اللہ نے کنانہ کو منتخب کیا، اور پھر کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے مجھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بہت بلندی والا، آپ کا قبیلہ بہت عظمت والا، آپ کا خاندان بہت اعلیٰ و عرفہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا آپ کا خاندان۔ آپ کے خاندان کے لیے سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کے خاندان پر صدقہ حرام ہے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو کہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اور عبد المطلب بن ربیعہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ ہمیں صدقہ کو اکٹھے کرنے پر ذمہ داری سونپ دیں، تاکہ ہم صدقہ کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر جو ہمیں مزدوری ملے گی ہم اس سے اپنی شادی کا سامان اکٹھا کر سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، انما ہی اوساخ الناس، یہ لوگوں کے مالوں کی میل کچیل ہے، یہ آل محمد کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ لوگ ازواج النبی کو اہل بیت سے خارج کرتے ہیں۔ ازواج النبی، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے پوری آیت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ سے لے کر ان اللہ کان لطیفاً خبیرہ یہاں تک کی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی، کہ اس میں واضح ہے، یہ آیت اپنے مکمل سیاق و سباق کے ساتھ یہ اہل بیت، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اہل بیت ہونے پر استدلال کرتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس سے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ رحمت اللہ وبرکاتہ اہل علیکم اہل البیت، کہ
آپ کے گھر والوں پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ یعنی انہوں نے حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی سارہ، ان کو حضرت ابراہیم کی بیوی کو اہل بیت میں شمار کیا۔ جب میں نے اس کے لیے ان لوگوں کے مفسرین کی کتب طبرسی، قمی، ان کی تفاسیر کو جب میں نے کھولا تو انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابراہیم کی بیوی کو اہل بیت میں شمار کیا ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فلما قضا موسیٰ العجل وسار بأہلہ، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت جو اپنے سسر کے ساتھ طے کی تھی، اس مدت کو پورا کرنے کے بعد جب وہاں سے آپ روانہ ہوئے تو انہوں نے جب طور کے پاس پہنچے تو انہوں نے آگ محسوس کی تو اپنے گھر والوں سے کہا قالا لأہلہم کثوا، اپنے گھر والوں سے کہا۔ جب میں نے اس کے لیے بھی ان کی تفاسیر کو کھولا تو انہوں نے یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی اہل بیت میں یہاں پہ شمار کیا۔ لیکن جب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بات آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی بات آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت سے خارج کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئے، بیت اپنے گھر میں آئے تو کہا السلام علیکم اہل البیت، گھر والوں پر آپ نے یہ استعمال کیا السلام علیکم اہل البیت۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ والسلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ان یہ سارے استدلال، یہ احادیث اسی بات کے اوپر استدلال کرتی ہیں کہ اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، اسی طرح آل عقیل، اسی طرح ابن عباس کا خاندان، یہ سارا کا سارا یہ جو ہے یہ اہل بیت میں شامل ہوتا ہے، ان کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ اور حضرت محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے اہل بیت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کے چچاؤں کی اولاد، یہ سارے اہل بیت ہیں۔ یہ لوگ تو نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بھی اہل بیت میں شامل نہیں کرتے، بلکہ اس چیز کے بھی انکاری ہیں کہ آپ کی تو ایک بیٹی کے علاوہ اور کوئی بیٹیاں ہی نہیں ہیں۔ یہ تو اس چیز کے بھی انکاری ہیں کہ آپ کی بیٹی ایک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بیٹیاں نہیں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت ہمارے لیے فرض ہے، جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں موجود ہے کہ اہل بیت کی محبت ہمارے اوپر لازم ہے، اور جو کوئی ان اہل بیت کے اوپر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ میں اسی کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔